بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل رپورٹ کے حوالے سے الگ الگ طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے رپورٹ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے، رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے۔ جبکہ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ ابھی تک مطمئن نہیں ہیں۔ اور تیسری طرف وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل ختم ہو گئی ہے، ان کا دعویٰ اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں اور ایک بگر پکچر آپ اس کی دیکھیں تو ہوا کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے خبر آتی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ہو گئی ہے، اور عمران خان صاحب یہ بتاتے ہیں کہ میں اکتوبر سے اس بات کی شکایت کر رہا تھا، جنوری میں جا کے انہوں نے سیریس لیا، اور پھر یہاں ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ مجھے اسپتال میں لے کر گئے، وہاں پہ میری آنکھ ٹیسٹ کروائی، اور آنکھ کے اندر انجیکشن لگانے کے بعد بتایا کہ 15% آنکھ بچی ہے اور 85% آپ کی بینائی چلی گئی ہے، اور عمران خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ باقی بھی چلی گئی تھی۔ اب یہ رپورٹ ہوتا ہے سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ میں، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جمع کروایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی میڈیکل رپورٹس کا عمل دخل ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ابصار عالم صاحب آتے ہیں۔ اب ابصار عالم صاحب کون ہیں آپ جانتے ہیں، ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ان کا کیا تعلق ہے، نون لیگ کی حکومت سے ان کا کیا تعلق ہے، وہ خود حکومت ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح۔ تو ابصار عالم صاحب آ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی بینائی بالکل چلی گئی ہے۔ اب کچھ اور بھی جو ٹاؤٹس ہیں وہ آتے ہیں، وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بینائی بالکل چلی گئی ہے۔ اب براہ راست خبر تو یا تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے یا ان ڈاکٹروں کے پاس ہے جو چیک کر رہے ہیں۔ براہ راست کوئی خبر نہ تو عمران خان کی فیملی کے پاس ہے، نہ ان کی پارٹی کے پاس ہے، نہ ہمارے پاس ہے، کیونکہ موقع ہی نہیں ملا عمران خان کو ملنے سے۔ جو ذرائع کے حوالے سے خبر آتی ہے وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، لیکن اس میں بھی وہ خبر وہیں سے جنریٹ ہو رہی ہے جہاں سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہ رہی ہے۔ عمران خان صاحب تک براہ راست ایکسیس تو بڑے عرصے سے انہوں نے بہت زبردست طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے۔ اب جو ذاتی معالجین ہیں عمران خان صاحب کے یا ان کی جو فیملی ہے، وہ یہ جو موجودہ رپورٹ ہے اس کے اوپر مطمئن نہیں ہے۔ اس رپورٹ میں کچھ چیزوں کی کمی بھی ہے، یعنی میری ایک ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ یہاں پہ آئی اسپیشلسٹ ہیں برطانیہ میں، ڈاکٹر کامران آفتاب احمد FRCS بھی ہیں، اور یہ ریٹنا اسپیشلسٹ ہیں جو بیماری عمران خان صاحب کو ہے۔ انہوں نے کوئی نقطے اٹھائے، انہوں نے کہا جی رپورٹ ادھوری ہے، یعنی اس رپورٹ میں مریض سے متعلق 20% معلومات بھی نہیں ہے، بلکہ رپورٹ میں ایسی چیزیں لکھ دیں گے۔ وہ پولیٹیکل لوگوں سے بھی ہم نے مشاورت کی، ان کو بلایا، ان کو بتایا یہ غیر ضروری ہے، میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جناب وہ بیرسٹر گور اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی ہم نے ان کو بھی بتایا اور ڈاکٹرز کو بھی بتایا، تو یہ چیزیں غیر ضروری ہیں، یہ میڈیکل رپورٹ کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی، پروفیشنل میڈیکل رپورٹ یہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ بنائی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو مطمئن کرنے کے لیے، تو وہ پھر رپورٹ انہوں نے ایسی بنانی تھی۔ بہرحال جو ڈاکٹر سے میری بات ہوئی، انہوں نے 2-3 چیزیں بتائی۔ انہوں نے کہا ایک تو یہ رپورٹ ہی مکمل نہیں ہے، اس میں جو آئی پریشر ہے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، جو ڈراپس ڈالے جا رہے ہیں وہ آئی پریشر کو ہینڈل کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں، لیکن اس پوری رپورٹ میں کہیں پہ آئی پریشر کا جو ایک ان کی آنکھ کے اندر جو ایک پریشر جنریٹ ہو جاتا ہے اس کا دباؤ کا کہیں پہ کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ 10 سے 20 تک میکسیمم ہونا چاہیے، اس سے اوپر نہیں جانا چاہیے، تو اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جتنی نظر ایک دم ٹھیک ہو گئی ہے یہ پاسبل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے اپنے پورے کریئر میں ایسا کوئی کیس نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پہلے 85% آنکھ خراب ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور بعد میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ 70-80%، کچھ لوگ 95% کہہ رہے ہیں کہ آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، تو یہ دونوں دعوے آپس میں میچ ہی نہیں کرتے۔ یہ ہیومنلی اور سائنٹیفکلی وہ کہہ رہے ہیں جی پاسبل نہیں ہے معاملہ، یا تو پہلے والی رپورٹ ان کی جھوٹی ہے اور غلط ہے، یا یہ والی جو رپورٹ اب آئی ہے یہ جھوٹی ہے یا غلط ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ڈاکٹرز کا کہنا ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی اور ان کے جو ذاتی معالجین ہیں وہ تو مطمئن نہیں ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قریشی جو گئے تھے وہ ہماری ریکمنڈیشن کے اوپر گئے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی، اور ڈاکٹر قریشی بھی یہی کلیم کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی آنکھ کے اندر بہتری آئی ہے اور مزید بہتری بھی آ سکتی ہے، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں، اگر عمران خان صاحب کی آنکھیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور ان کی آنکھ کے اندر جو بینائی کا مسئلہ ہے وہ سالو ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ بہتر بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں نے لوگوں کو بڑا اضطراب میں دیکھا، بے شمار لوگوں نے میسیجز کیے، نوجوان میسیجز کر کے کہہ رہے تھے کہ ہم اپنی آنکھ دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب کو، ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں ڈونیشن نہیں ہو سکتی اس بیماری میں، لیکن نوجوان یہ کہہ رہے تھے۔ بے شمار خواتین و حضرات کے میسیجز آ رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، خانہ کعبہ میں لوگ دعائیں کر رہے تھے، لوگ مسجد نبوی میں دعائیں کر رہے تھے، لوگ اپنے گھروں میں دعائیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے بہت دعا کی ہے عمران خان صاحب کی آنکھ کے لیے، اللہ رب العزت دعاؤں کا سننے والا ہے،
لیکن جو ڈاکٹر میری بات ہوئی جن سے وہ کہتے ہیں جی ایسے نہیں ہے. ابصار عالم صاحب نے دیکھیں وہ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آنکھ ختم ہو گئی ہے, اور بھی بہت سارے لوگ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے, بہت وثوق سے یہ بات کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کیا یہ افراتفری پھیلانا چاہتے تھے؟ تو پھر تو ابصار عالم صاحب پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے کہ جناب آپ نے بینائی ختم کر دی, حالانکہ ایسی کوئی سچی خبر موجود نہیں تھی. یہ انہوں نے کہا نا, اور انہوں نے کہا کہ بڑے باوثوق ذرائع سے میں کہہ رہا ہوں. اب نواز شریف کے یہ آدمی ہے, خاص آدمی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ دن کا جو تعلق ہے وہ ساری دنیا اچھی طرح جانتی ہے. عمران خان صاحب کی فیملی آج کے دن میں ایک موقف دے گی اور وہ پوائنٹ آف ویو اپنا سامنے رکھے گی کہ عمران خان صاحب کی آنکھ کی صحت کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے اور ان کا مطالبہ کیا ہے. ابھی تک جو پارٹی مطالبہ کر رہی ہے, باقی لوگ کر رہے ہیں کہ فیملی کی موجودگی میں جو ذاتی معالجین ہیں ان کی موجودگی میں کوئی ٹیسٹ کیے جائیں اور عمران خان صاحب کے حوالے سے ان کو آزادانہ ٹیسٹ کرنے دیے جائیں تاکہ کنفرمیشن ہو جائے کہ عمران خان صاحب کی صحت کیسی ہے. بہرحال اب کیونکہ پورا نظام حکومت کنٹرول کر رہی ہے تو حکومت ہی جانتی ہے, لیکن ایک بات تو کنفرم ہو گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی آنکھ خراب ضرور ہوئی تھی, اور یہ بات بھی کنفرم ہو گئی ہے کہ یہ جو آنکھ خراب ہوئی ہے یہ حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی ملی بھگت سے خراب ہوئی ہے. اب یہ انہوں نے جان بوجھ کر بدنیتی سے خراب کی ہے یا ان کی نااہلی ہے, یہ سمجھ نہیں پائے. یہ چیزیں تو انکوائری ہو تو پتہ چلے گا, لیکن انکوائری پاکستان میں اب کون کرے گا؟ یعنی عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو کنٹرول کرتے ہیں تو ان کی انکوائری کون کرے گا یا کون چیک کرے گا؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں توتی بولتا ہے, طاقت ان کے پاس ہے. آج تو یہ کسی کو جواب دہ ہے ہی نہیں. دوسری جانب جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج چل رہا ہے وہاں پہ کچھ تعداد لوگوں کی بڑی ہے سوابی میں, کچھ اور جگہوں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں, سڑک بند کرتے ہیں پھر کھول دیتے ہیں. تو مختلف جگہ پہ الگ الگ طرح کا احتجاج چل رہا ہے. پارلیمنٹ کے باہر سے جو بندے گرفتار کیے گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے, ان میں 2 MNAs اور 4 MPs کے اوپر مقدمہ درج کیا گیا ہے, اور جو مقدمات ان پہ درج کیے گئے ہیں ذرا ان کی نوعیت آپ چیک کریں. جو MNAs ہیں اور MPs ہیں ان کے پاس اقدام قتل کے, دہشت گردی کے اور پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے, یعنی ریڈ زون میں فائرنگ ہو گئی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, ہنگامہ آرائی, پولیس اہلکاروں پر فائرنگ, اسلحہ چھین لیا, سنگین نتائج کی دھمکیاں, اقدام قتل, دہشت گردی. او بھائی یہ کون سے واقعات ہو گئے اسلام آباد میں جس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟ ریڈ زون کے اندر فائرنگ ہو جاتی ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا. ایسے بے وقوف ہیں, مقدمہ بناتے ہوئے بھی نہیں سوچتے, وہ بنی بنائی تحریریں پڑھی ہیں پکڑ کے بندوں کے نام ڈال دیتے ہیں. اب اس کے اندر جو MNA شفقت ایوان ہے, پتہ چلا جی وہ بھی اس کے اندر ہے, MNA عمر اسلم وہ بھی اس کے اندر ہے, اور کچھ MPs ہیں جن میں رفت شاہ, سرفراز ڈوگر, ملک اسد اور طیب راشد. یہ 6 لوگ گرفتار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے, ان کے اوپر جناب مقدمات ڈال دیے گئے ہیں. اب ناظرین پاکستان تحریک انصاف کی نا ایک بڑی عجیب سچویشن بن گئی ہے. ایک تو دیکھیں وہ احتجاج کر رہے ہیں, وہ احتجاج جس طرح کا کر رہے ہیں وہ احتجاج میں گنا ہی نہیں جاتا. یعنی پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور کہہ رہے ہیں جی ہمارا دھرنا. اب اس طرح کا دھرنا تو ہم نے پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نہیں دیکھا. ادھر خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر جو دھرنا تھا وہ پہلے ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ